سیدنا امام حسین اس ذات بابرکات کا نام ہے جن کا نام بھی آتا ہے تو جنت سے، جن کا مقام بیان کیا جاتا ہے تو آسمانی فرشتہ آ کر کے اسپیشلی اسی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو اہل بیتی کا احب الیک، سرکار آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسن و حسین۔ میرے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے ادعی لی ابنیہ، بیٹی فاطمہ میرے لخت جگر حسن و حسین کو ذرا بلاؤ۔ جب نبی کی بارگاہ میں حسن و حسین آتے تھے فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، سرکار دونوں کو چوما کرتے تھے اور دونوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے، دونوں کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، اور آقا کریم دونوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، مگر وہر حسین تیرے نانا کی ساتھ پر قربان، وہر حسین تیری محبت پر قربان، وہر حسین تیرے نانا کی تیرے پیار پر قربان۔ ہم اہل سنت والجماعت کو آقا کریم علیہ السلام کی اس ادا سے اس قدر پیار ہے کہ ہماری جانیں بھی اس پہ قربان ہو جائے۔ ہم نے تو دنیا کا مزاج یہ دیکھا ہے، سب اپنی اولاد کو چومتے ہیں، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، مگر وہر حسن و حسین تمہیں تو سرکار سونگ بھی رہے ہیں۔ آخر سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا میں ایک مزاج دیکھا ہے، سونگا جاتا ہے خوشبو، پھول کو سونگا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے معطر کر لیا جائے مشام جان کو، تاکہ آنکھ کو معطر کیا کہ ناک کو معطر کر لیا جائے، مگر آقا حسین تمہیں کیوں چوما جا رہا ہے؟ آقا حسن تمہیں کیوں چوما جا رہا ہے؟ تو آقا کریم کی حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان الحسن والحسین، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، فرمایا حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور پھول کو زمانہ سونگتا ہے، تو آقا حسین کو اسی لیے سونگا کہ میرے نبی علیہ السلام کو کہ وہ دونوں پھول ہیں۔ ہم نے کہا پھول میں خوشبو آتی ہے، ہر ایک چیز کی خوشبو الگ ہوتی ہے، حسین تمہارے اندر خوشبو کون سی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا نا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، یعنی یہ بیٹا مرتبہ شہادت پالے گا۔ نتیجہ یہ مل گیا، ایک تو حسین جنتی بھی ہے، اس لیے کہ جنتی جوانوں کا جب سردار ہے، تو جب جنتی جوانوں کے نیچے سردار کے نیچے رہنے والے جنت میں جائیں گے تو سردار تو بدرجہ اولا جائے گا، اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہے جنتی شخص کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور آقا حسین تو شہید بھی ہے، اور شہید ہی نہیں شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ جواب یہ مل گیا، آقا حسین آقا حسین کو میرے نبی اس لیے سونگتے تھے، حسین کے جسم میں شہادت کی خوشبو آتی تھی، حسین کے جسم میں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آقا کریم علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے۔ حضرت ابن حبان، ابن سعد، ابو یعلا، ابن عساکر، ان سارے محدثین نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین بن علی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو یا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہو تو میرے حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں روایت کیا، امام حاکم نے اس کو لیا ہے اور اس کو حدیث صحیح کہا ہے۔ وہ یعلا عامری سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا
حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، اللہم احب من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ عرض کرتے ارشاد فرماتے آقا کریم علیہ السلام، اے پاک پروردگار یہ حسین، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اے اللہ حسین سے جو پیار کرے تو اس کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے، حسین میری اولاد میں سے ایک اولاد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جملہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اگر اس کو ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں، دین کی فروغ کے اعتبار سے دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ جس دین کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عام کیا تھا اس دین کو بچانے والا میدان کربلا میں حسین ہوگا۔ اور اگر نسبی اعتبار سے دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کے دو ایک بیٹے تھے جن کا نام سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی روایت بڑی مشہور ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا کریم کی ایک طرف حضرت امام حسین لیٹے ہیں اور ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں پاک پروردگار کے پیارے حبیب اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو تم چن لو اور ایک کو میرے حوالے کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتے اور کبھی اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے۔ آخر میں میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کہا اے جبریل میرے رب سے کہنا پاک پروردگار ابراہیم کو تو لے لے، حسین کو مجھے عطا کر دے۔ حضرت ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، رب کی بارگاہ تک وہ چلے گئے، حسین ان کے لیے باقی رہے۔ اس کے بعد فرمایا جب بھی آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین آتے تھے میرے نبی ارشاد فرماتے تھے یہ میرا بیٹا حسین ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے، مگر قربان جائے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک پر کہ اگر ان کے ماموں کو ان کے خاطر قربان ہونا پڑا تھا تو انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے خاطر میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کر کے اپنے ماموں جان کے کا بھی حق ادا کر دیا تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وعدے کو نبھا دیا تھا اور دنیا والوں کو بتا دیا تھا ہم آل محمد وہ ہیں جو دنیا داری کو نہیں دیکھتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آخرت کی بات آ جائے تو نہ اولاد کو دیکھتے ہیں نہ گھر بار کو دیکھتے ہیں، بس دین محمد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کر۔